السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ النازعات شروع کی ہوئی ہے اور کل ہم نے یہاں تک سورۃ النازعات کا دوسرا سبق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے بہت سے سبسکرائبر یہ پوچھ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ کون سے ملک سے ہیں، تو میں ان کو بتاتا چلوں میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان کے شہر کراچی سے ہوں۔ تو اور بھی بہت سے سبسکرائبر کے سوالات تھے کہ آپ کون سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو میں ایک جامعہ عثمان بن عفان مدرسہ ہے، میں ادھر پڑھاتا ہوں حفظ کی کلاس۔ اگر آپ نے میری کلاس دیکھنی ہے تو اسی چینل کے شارٹ ویڈیو پر جا کر آپ دیکھیں، تو میں نے الحمدللہ اپنی کلاس کی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں جس میں آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہماری کلاس اور مدرسے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک، حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو کھینچیں گے، کاف کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ حدیث، ہا کو بالکل صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، دال کے بعد یا ہونے کی وجہ سے یا حروف مدہ میں سے ہے، اس لیے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ سا کو بالکل باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے۔ موسیٰ، میم کے بعد واو حروف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ سین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین کو کھینچیں گے بھی اور سین میں سیٹی بھی ادا کریں گے، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ، حمزہ کو ذال سے ملائیں گے، ذال کو نرم کر کے پڑھیں گے۔ ناداہ، نون کے بعد الف حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے دال کو کھینچا جائے گا۔ ہا کو بالکل کھینچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہا پر پیش ہے۔ ربہ، را کو پر کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو با سے ملائیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دیکھیے دونوں ہا ایک جیسی ہیں لیکن ایک پر پیش ہے اور ایک پر الٹا پیش ہے، لہٰذا اس لیے اس ہا کو ہم کھینچیں گے۔ بالوادل، با کو لام سے ملائیں گے، با کے بعد الف بھی ہے لیکن ہم اس لیے نہیں کھینچ رہے کیونکہ با کو ہم لام سے ملا رہے ہیں۔ واو کے بعد الف ہونے کی وجہ سے واو کو کھینچیں گے کیونکہ واو کو ہم دال سے نہیں ملا رہے، حروف مدہ آ گیا، لہٰذا واو کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ دال کو لام سے ملا دیں گے۔ مقدسی، قاف کو دال سے ملائیں گے، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا، سین میں سیٹی ادا کی جائے گی۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی۔ اذہب، حمزہ کو ذال سے ملائیں گے، ذال کو نرم کر کے پڑھیں گے، ہا کو گلے سے نکالیں گے لیکن جو گلا سینے کی طرف سے ہے وہاں سے ہا کو نکالیں گے، ہا کو با سے ملائیں گے، با پر قلقلہ یعنی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے۔ الی، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو کھینچیں گے، یہ الف یا لکھی گئی ہے لیکن یہ پڑھی نہیں جائے گی۔ فرعون، فا کو را سے ملائیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ انہو،
نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ طغا، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غین بھی موٹا پڑھا جائے گا اور غین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے غین کو کھینچیں گے بھی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو لام سے ملا دیں گے۔ هل لك، ہا کو ڈائریکٹ اسلام سے ملائیں گے، کیسے؟ هل لك، یہ ادغام متجانسین کہلایا جاتا ہے، یعنی ایک جیسے دو حرف آ جائیں تو وہاں ادغام متجانسین ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ قاعدہ تفصیل سے بتلاؤں گا عامہ پارے کے اختتام کے بعد۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے ہا کو اس لام سے ملانا ہے۔ هل لك، اور لام پر تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے۔ الى، لام پر کڑا زبر اور کڑا زبر کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اس لام کو 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ان تزکا، زا کو کاف سے ملا دیں گے، کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کاف کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، را کو با سے ملائیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ کریں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فتخشى، تا کو خا سے ملا دیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ خا کے بعد شین ہے، شین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے شین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ، فا کے بعد حمزہ ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، فا کو نہیں کھینچنا، حمزہ کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو لام سے ملا دیں گے، لام کے بعد پھر الف کی طرح حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، تو کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔